Good morning. Welcome to again all student. This sociology session. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 उमरानियत के बुनियादी ख़यालात। बिफोर एग्ज़ाम हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक देखे थे। टुडे आवर टॉपिक इज़ सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक कायदे। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक कायदा किसे कहते हैं। समाजी कायदे के मानी में समाजी कायदा यानी समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात में अफराद के ज़रिए होने वाले मुनासिब बर्ताव और गैर मुनासिब बर्ताव तय करने वाले उसूल। माहिर उमरानियत समाजी कायदे की तारीफ़ किस तरह बयान करते हैं कि समाजी ज़िंदगी में हम जो भी हालात गुज़रते हैं तो उन हालातों में अफराद का बर्ताव कैसा होता है, मुनासिब होता है या गैर मुनासिब होता है, और वो बर्ताव को तय करने वाले जो उसूल बनाए जाते हैं उसे समाजी कायदा कहते हैं। इंसानी समाज में दो अफराद की समाज से लेकर और जमात तक के समाज के बर्ताव, उसकी रहनुमाई और उसके कायदे समाजी कायदों की वजह से ही मुकम्मल निज़ाम, कंट्रोल और उसकी तश्कील बरकरार रहती है। चाहे स्कूल हो, बैंक हो, समाज हो या घर हो, कोई भी इंतज़ाम हो या कोई भी मुनज़्ज़म हो, वहाँ पर जब तक के कायदे नहीं होते तो उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी तश्कील को बरकरार नहीं रख सकते। आम तौर पर आलमी इक़दार से कायदे यानी ज़वाबित रोनुमा होते हैं, जैसे कि इंसानियत एक कद्र है, जबकि रंग, ज़ात पात या जिन्स की बिना पर अफराद के दरमियान हुकूक के भेदभाव रखने वाले मुखालिफ करने वाला कानून बनाया गया है। आम तौर पर किसी भी किस्म के कायदे समाज की हद से लेकर अपने मकासद या ज़रूरत को पूरी करनी होती हैं। अगर कायदों पर हम अमल करते हैं तो उसके बदले में हमें इज़्ज़त, इनाम, शोहरत मिलती है, लेकिन जब हम कायदे के ख़िलाफ़ जाते हैं, कायदे को तोड़ते हैं, कायदे को तोड़ने के अवज़ में हमें सज़ा, जुर्माना, बेइज्जती होती है। समाज की तख्लीक किर्दा तमाम किस्म के कायदे फ़र्द का समाजी कंट्रोल करते हैं। अब हम देखते हैं समाजी कायदों की खुसूसियात। तो सबसे पहले समाजी कायदों की खुसूसियात में पहला पॉइंट है समाजी कायदों का तर्ज़ आगाज़, यानी समाजी कायदों की शुरुआत कैसे होती है। दूसरा टॉपिक है समाजियतकारी के अमल के ज़रिए सीखा जाता है। तीसरा टॉपिक है तहज़ीबी इक़दार के साथ ताल्लुक़। चौथा है हिमागिरी और तनुआत, और लास्ट पॉइंट है बर्ताव का जायज़ा और सज़ा के तरीके। अब हम इस पॉइंट को 1 to 1 डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है समाजी कायदों का तर्ज़ आगाज़। समाज में आम बर्ताव, रिवाज, रिवायत ऐसे ज़ाब्ते हैं कि उनका आगाज़ करने के लिए समाज को कोई ख़ास मंसूबा नहीं बनाता। फितरी तौर पर जारी रहने वाले बर्ताव से ज़ाब्ते पैदा होते हैं, लेकिन जब कोई वसी तौर पर इंतज़ामी इकाई हो, कोई बैंक हो या स्कूल हो या तालीमी इदारे हो या कोई रियासत हो, तो ऐसे रियासत के कानून के ज़ाब्ते होते हैं जिसका आगाज़ फ़िक्री मंसूबे के ज़रिए होता है। यानी कोई भी स्कूल हो, बैंक हो या कोई इदारा हो, अगर हमें उसका आगाज़ करना है, उसके कायदे बनाने हैं, तो हमें उसका आगाज़ फ़िक्री मंसूबा बनाना ज़रूरी है। जिससे कि मुल्क के मुख्तलिफ़ कानून की तरतीब देश के आइन को ध्यान में रख कर किसी भी रियासत की विधानसभा हो, लोकसभा हो
یا پھر کوئی بھی سرکاری ضابطے ہو پرست ادارے کے ذریعے سوچ وچار کر اور فکر کے ساتھ یہ منصوبے کے مطابق کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جنین کشی یا جہیز وغیرہ کے قانون، جیسے سماج میں اگر یہ خلاف ورزی ہو رہی ہو، غیر قاعدے قانون کھلائے جا رہے ہوں، جیسے جنین کشی جہیز وغیرہ مان جاتے ہیں، بچے کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، تو ان تمام کے خلاف سماجی قاعدے کی شروعات ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سماجیت کاری کے عمل کے ذریعے سیکھا جاتا ہے۔ اب سماجیت کاری کسے کہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سماجی قاعدے انسان کو حیاتیاتی طور پر ورثے میں اپنے آپ نہیں ملتے، لیکن فرد کو جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس میں وہ پرورش پاتا ہے، اس کے آس پاس افراد سماجی ماحول کے ذریعے ہونے والی سماجیت کاری سے سماجی قاعدوں کی معلومات اور تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسے سیکھتا ہے۔ فرد جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جہاں پر پرورش پاتا ہے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے جو کچھ بھی سیکھتا ہے اور سماج میں کے قاعدے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، وہ ہے سماجیت کاری۔ خاندان ہو، دوست ہو، پڑوس ہو، اسکول ہو یا گروہ ہو، اسکول کی ترسیل کے وسائل فرد کو قاعدے کی معلومات اور اس کا عمل کیسے کرنا ہے وہ سکھاتا ہے۔ بچپن کے کھیل کے گروہ کے ذریعے کھیل کود کے دوران ان کھیلوں کے اصول کے عمل سے قاعدوں کا انضباط ہوتا ہے۔ یعنی فرد جس اسکول میں پڑھتا ہے، جن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، جو گروپ میں رہتا ہے، جو دوستوں کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، تو تمام کھیل کے الگ الگ قاعدے قانون، اسی طرح سماج میں زندگی کیسی گزارنی چاہیے اس کے بھی اصول وہ گروہ میں، آس پڑوس، اسکول یا خاندان کے ذریعے سیکھتا ہے اور ان قاعدوں کے اصولوں پر عمل کرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ہمارا تیسرا ٹاپک ہے تہذیبی اقدار کے ساتھ تعلق۔ تہذیب کے میننگ تو پتہ ہے ہمیں کہ زندگی جینے کا طریقہ یعنی تہذیب۔ مختلف سماج کی تہذیب اقدار ایک ہی سماج کے الگ الگ وقت کی تہذیب اقدار میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے سماج ہیں، ہم نے پہلے چیپٹر میں دیکھا تھا، تو الگ الگ ملک میں، الگ الگ سماج میں الگ الگ مذہب کی الگ الگ تہذیبیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہندو سماج میں مرد اور عورت کے تعلقات پر پابندی ہے، لیکن وہی سماج آدیواسی سماج میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب بیٹا بیٹی کی شادی طے کی جاتی تھی تو یہ حق صرف ماں باپ کو ہوتا تھا، جسے ہم عام زبان میں ارینج میرج کہتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بزرگ یا ماں باپ اولاد کی شادی کے متعلق ان کی رائے، ان کی پسند کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی کہ سماج میں جیسے جیسے تبدیلی آتی رہتی ہے ویسے ویسے تہذیب کے اقدار کے ساتھ تعلق بڑھتے جاتے ہیں۔ فورتھ ٹاپک ہے ہمارا ہیما گیری اور تنوعات۔ انسانوں کے درمیان سماجی تعلقات کو ممکن بنانے کے لیے ہر دور میں سماجی ضابطے ہیما گیری کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ تنوع بھی نظر آتا ہے۔ تنوع کے میننگ ہم نے سمجھ میں آ گئے تھے پچھلے سیشن میں کہ تنوع یعنی کہ الگ الگ۔ مثال کے طور پر رواج، عوامی اصول، فیشن، اچھے اخلاق، سیاسی قانون وغیرہ مختلف ضابطے ہیں۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے برتاؤ کا جائزہ اور سزا کے طریقے۔ سماجی قاعدوں کے ذریعے فرد کے برتاؤ کو مناسب اور غیر مناسب طریقے سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ سماج میں جو بھی قاعدے قانون بنائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے فرد سماج میں کیسے برتاؤ کر رہا ہے، اس کا کردار، بیہیویئر کیسے ہے، مناسب ہے یا غیر مناسب، یعنی اچھا ہے یا برا، تو اس طریقے کا سب سے پہلے جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اگر کوئی فرد نے قانون توڑا یا کسی کو مار ڈالا یا مرڈر وغیرہ کیا تو اسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی جیسے ہمارا برتاؤ ہوگا
جیسے ہم نے گناہ کیے ہوں گے اس کے متعلق سماج میں سزا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، لاک ڈاؤن کے دوران جو ماسک پہن کر باہر نہیں نکلتا، یا پھر لاک ڈاؤن ہے پھر بھی لوگ باہر گھومتے آزادی سے، انہیں سزا کیسے دی جا رہی تھی؟ تو جیسے گناہ ہوں گے اس کے متعلق سزا دی جاتی ہے۔ یہ سماجی قاعدوں کا اصول ہے۔ ہر قاعدے کے ساتھ اس کو توڑنے کی مخصوص سزا ہوتی ہے۔ عوامی روایت قاعدوں کو توڑنے کی معمولی غیر رسمی سزا کا طریقہ، جبکہ قانون جیسے ضوابط توڑنے کی عدالت کے ذریعے اس کو جرمانہ، جیل یا پھانسی کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ سماج کے ضابطے نظام کی وجہ سے اس کے ممبروں کے درمیان تعلق، برتاؤ اور سماجی استقلال اور انتظام بھی نظر آتے ہیں۔